پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ سلام کو معاشرے و سماج کے اندر پھیلا دو، ہر بندے کو سلام کرو۔ ہمارے یہاں فیشن بن چکا ہے کہ اکثر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے ہم نے تو فلاں بندے سے بات نہیں کی، تو بات نہ کرنا، رشتہ کاٹ دینا، چاہے بہن بھائی کا رشتہ ہو، بھائی بھائی کا رشتہ ہو، چچا بھتیجے کا رشتہ ہو، ماموں بھانجے کا رشتہ ہو، یا عام مسلمانوں کا رشتہ ہو، اگر یہ رشتہ اسی طرح کٹا رہے گا اور رشتے کو آپس میں جوڑا نہیں جائے گا، بات چیت شروع نہیں ہوگی، تو اس کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، ریاضت، نوافل، تلاوت، کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں اسی وقت قبول ہوتی ہیں جب رشتے کو قائم رکھا جائے۔ اس کے اندر ان احادیث مبارکہ کا ذکر ہوگا جن میں اللہ کی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کھانا کھلانے، ان کو پانی پلانے کی ترغیب عطا کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر کتنا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا پانی پلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ بیان کرتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک شخص آیا آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، اور اس نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ سوال کیا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ یعنی اسلام کی وہ کون سی تعلیم، اسلام کا وہ کون سا عمل ہے جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور جو بہت زیادہ بہتر ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام، سب سے زیادہ پسند جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل ہے جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، وہ عمل ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تو لوگوں کو کھانا کھلانا خود ایک عمل خیر ہے جس کا بہت زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو تو پہچانے اس کو بھی، اور جس کو تو نہ پہچانتا ہو اس کو بھی سلام کرنا، یہ اسلام کی ایک بنیادی اور اسلام کی بہت پسندیدہ تعلیم ہے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انی اذا رأیتک طابت نفسی کرت عینی، کہ یا رسول اللہ جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں نا میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار، یہ تو ہر مسلمان کی خواہش یہ رہتی ہے کہ کاش نبی پاک علیہ السلام کا جلوہ مل جائے۔ تو چلو اگر یہاں نہیں تو قبر میں نہیں تو محشر میں تو ضرور زیارت انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو ہوگی، اور یقین کامل ہے۔ تو آگے یہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، انبئنی عن کل شیء، یا رسول اللہ مجھے ہر شے کے بارے میں آپ بتا دیجئے۔ قالا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل شیء خلق من ماء، کہ ہر شے جو ہے وہ بنائی گئی ہے پانی سے، یعنی ہر شے کا جو مادہ اور جو ہر شے کا یہ اصل ہے وہ پانی ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو ہر شے کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے۔ فقلت، اب پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں، اخبرنی بشیء اذا عملتہ دخلت الجنہ، یا رسول اللہ ایسا عمل مجھے بتا دیجئے کہ میں وہ عمل کروں تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ تو قال، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ سلام کو معاشرے و سماج کے اندر پھیلا دو، ہر بندے کو سلام کرو۔ اور تیسری یہ ہے وصل الارحام، کے رشتوں کو جوڑو، ایسا نہ ہو کہ مسلمان کا رشتہ کاٹ دے، بہن بھائی کا رشتہ کاٹ دے، بڑا چھوٹے کا رشتہ کاٹ دے۔ اب ہمارے یہاں فیشن بن چکا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ بڑی ایک اپنی اس کے اندر ایک فخر محسوس کرتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے ہم نے تو فلاں بندے سے بات نہیں کی، تو بات نہ کرنا، رشتہ کاٹ دینا، چاہے بہن بھائی کا رشتہ ہو، بھائی بھائی کا رشتہ ہو، چچا بھتیجے کا رشتہ ہو، ماموں بھانجے کا رشتہ ہو، یا عام مسلمانوں کا رشتہ ہو، 3 دن کے بعد اگر یہ رشتہ اسی طرح کٹا رہے گا اور رشتے کو آپس میں جوڑا نہیں جائے گا، بات چیت شروع نہیں ہوگی، تو اس کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، ریاضت، نوافل، تلاوت، کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں اسی وقت قبول ہوتی ہیں جب رشتے کو قائم رکھا جائے۔ تو رشتہ قائم رکھنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم بھی ہے اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی بات فرمائی، وصلی باللیل والناس نیام،
کہ رات کو اٹھ کر کے نفل ادا کیا کرو جس وقت لوگ سوئے ہوں گے، یعنی جب لوگ سوتے رہیں نا اس وقت جو بندہ مومن اپنا سر رب کی بارگاہ میں رکھ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کرتا کہتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 4 چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز لوگوں کو کھانا کھلانا، دوسری چیز سلام پھیلانا، اور تیسری چیز جو ہے وہ رشتے کو جوڑنا، اور چوتھی چیز نماز تہجد ادا کرنا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا تدخل الجنت بسلام، پھر سلامتی کے ساتھ تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ نے یہی کہا تھا نا کہ ایسا عمل بتائیں، تو 4 چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے بتائیں کہ یہ 4 عمل کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا، امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعبدوا الرحمن، پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کی عبادت کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور دوسرا کام یہ کرو کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور تیسرا کام وَافْشُوا السلام، کہ سلام کو خوب پھیلا دو، تدخل الجنت بسلام، تو سلامتی کے ساتھ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی پہلی حدیث پاک کے اندر جو 4 عمل خاص ابو ہریرہ کو بتائے تھے، لیکن اس حدیث کے اندر ایک عام قاعدہ بتا دیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی امتی لوگوں کو کثرت کے ساتھ کھانا کھلائے گا، جس سے جانتا ہو نہ جانتا ہو ہر ایک کو سلام کرے گا، اور اس کے بعد پھر یہ جو عمل کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خالصتاً اسی کی عبادت کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک کی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور انہی سے یہ بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان فی الجنت غرفاء، کہ یرا ظاہرھا من باطنھا و باطنھا من ظاہرھا، کہ جنت کے اندر ایک بالا خانہ ہے اور اس کی صفائی کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کے ظاہر کو دیکھو تو باطن نظر آتا ہے، باطن سے دیکھو تو ظاہر نظر آتا ہے، یعنی باہر سے اندر کا حصہ اور اندر سے باہر کا، اور اس کی بڑی تعریف و توصیف ہے۔ تو اب فقال ابو مالک الاشعری لمن ہی یا رسول اللہ، تو یہ ایک صحابی رسول حضرت مالک الاشعری، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بالا خانہ ملے گا، یعنی یہ آپ جس کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں کہ اتنا اچھا مکان ہوگا، ملے گا کس کو؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا ہیا لمن اطاب الکلام، یہ اس کو ملے گا جس کی گفتگو پیاری اور اچھی ہوتی ہے، جس کی گفتگو اچھی ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں نا کہ تیری یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور ایسی تیسی، اب کچھ لوگ اپنی گفتگو کے اندر اتنی گالیاں دے دیتے ہیں کہ دوسروں ان کو خود خبر ہی نہیں ہوتی کہ میں اپنی زبان پہ کیا لا رہا ہوں اور کیا میں کہہ رہا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا غیبت کرنا، چغلی کرنا، دوسروں کی پگڑی اچھالنا، دوسروں کی برائی کرنا، تو یہ نہایت گھٹیا ذلیل قسم کی حرکت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ مومن اس کے لیے جنت کے اندر وہ بالا خانہ ہے کہ جس کا کلام اچھا ہو، اور پھر ارشاد فرمایا دوسرا وہ کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، اور تیسرا وہ وبات قائما والناس نیام، رات کو وہ اس طرح رات گزارے کھڑے ہو کر کے جب لوگ سوئے ہوں اور وہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور قیام کی حالت میں ہو۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے ہی نہیں کھولے گا بلکہ اتنا شان والا محل اسے عطا فرمائے گا۔ حضرت امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو مالک الاشعری حدیث کے راوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں ان فی الجنت غرفاء، اور یہ آگے پوری یہی حدیث مبارکہ ہے جو ابھی اوپر بیان ہوئی ہے۔ اور حضرت حمزہ بن صہیب وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فی کا صرفن فی طعام، کہ تو کھانے کے اندر بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ اسراف کر دیتا ہے اور لوگوں کو اتنا زیادہ تو کھانا کھلاتا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آپ تو مجھے سمجھا رہے ہیں نا کہ اتنا زیادہ لوگوں کو بار بار دعوت کرنا، ان کو کھانا کھلانا، یہ کام مت کیا کریں، لیکن میں نے تو اپنے کانوں سے مصطفیٰ کا کلام سنا ہے نا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیارکم من اطعم الطعام، کہ تم میں سے زیادہ نیک، خیار،
اور سب سے اچھا بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ جو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک ہونے کی اور خیار ہونے کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سند عطا فرما دی ہے تو اب میں پیچھے تو نہیں رہ سکتا نا، میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اور اس حدیث پاک کو حضرت ابو شیخ ابن حبان نے اپنی کتاب الثواب کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکفارات اطعام الطعام، کہ جو چیزیں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں اور گناہوں کو جو ملیمیٹ کر دیتی ہیں ان میں سے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، سلام دینا ہے، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرنی ہے۔ یعنی یہ اصل میں اگر آپ دیکھا جائے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ معاشرت کے ساتھ یہ تعلق رکھتی ہیں۔ جتنا زیادہ آپ سلام کریں گے، ایک دوسری حدیث ہے اس میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو، اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک محبت نہ کرو۔ اور پھر میں تمہیں بتاؤں کہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے اندر اور آپسی میل جول کے اندر اور لوگوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، صحابہ نے یا رسول اللہ بتائیے، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ سلام ہے۔ جب سلام کرو گے محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی ایمان کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ تو اس وجہ سے سلام کرنا یہ ایک عظیم ترین عبادت بھی ہے اور بہت بڑی نیکی کا کام بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ عبادت بھی ہے اور بہت بڑا نیکی کا کام بھی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور معاشرے و سماج کے اندر ایک بہتر انسان بن کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا شفينا مولانا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ درس قرآن درس حدیث کو عام سے عام تر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا اچھائیاں اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے، بے حیائیوں سے، برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ مقدس مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے الوداع ہو رہا ہے، اس کے برکات، اس کے ثمرات سے ہم سب کو مستفید فرما. یا اللہ ہم سب پہ کرم فرما، ہماری دنیا ہماری آخرت بہتر سے بہتر فرما. شر نفس شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما. جامعہ مدینۃ الاسلام کو دن دونی رات چگنی برکتیں و ترقیاں عطا فرما. پردہ غیب، خزانہ غیب سے اس کے تمام اسباب پیدا فرما، اور مولا کریم تمام منصوبے پائے تکمیل تک پہنچا. جماعت کی اتنی مدارس سے، مساجد میں، مکاتب میں، سب کی تعمیر و تعلیم میں دن دونی رات چگنی برکتیں و ترقیاں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین و بلا الہ الا اللہ محمد.